الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مقابل له ولا مكاظمه وحده أحدا فردا صمدا بوحدانيته وبذاته وصفاته العليا لا شريك له في الملك والملكوت لا شريك له في الكون ولا شريك له فرد من الأفراد لا يساوي له ولا مثل له ولا مقاظم له ولا مداين له وحده صمدا ووليا وعليا وأعظما ومعظما وكريما وأرفع من كل شيء في ذاته وصفاته العليا والصلاة والسلام على أحمد الحادي رسول المرتضى ونبي المصطفى ومحمد المجتبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المحجلين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين معزز مکرم باعزت محترم واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، آپ
آپ کی خدمت میں سورہ مجادلہ کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ آج 15 مئی 2020 اور 21 رمضان المبارک 1441 ہجری، اور یہ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمارے لیے تغفیر ذنوب کا سبب فرمائے۔ آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس طرح کا مہینہ اللہ کریم نے کوئی اور پیدا ہی نہیں کیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور یہ مہینہ اللہ کریم نے صرف اور صرف دیا ہے تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت سے واقعات جن کا تعلق رمضان سے ہے، لیکن وہ سارے واقعات تو بیان بھی نہیں ہو سکتے، لیکن آج کا جو دن ہے 21 رمضان المبارک، یہ شہادت کا دن ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو انہی کے بارے میں کچھ چند کلمات کہنے کا ارادہ ہے، اس لیے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، بے شک بے شک۔ جب تک وہ صحابہ سے محبت نہ کرے اس وقت تک انسان کا ایمان کامل اور مکمل ہوتا نہیں ہے۔ جس طرح ہم دوسرے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری محبت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیوں کہ سارے صحابہ جو ہیں، تمام صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ جو آدمی بھی کسی ایک ادنا صحابی کے بارے میں ایمان میں شک کرتا ہے، ایسے شخص کے ایمان میں خود میں شک ہے، لیکن صحابہ کے ایمان میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ رائے کا مختلف ہونا، طبیعتوں کا مختلف ہونا، نظم کا مختلف ہونا، صحابہ کرام کی اخوت پہ یہ چیزیں مؤثر ہوتی نہیں ہے۔ ہر آدمی کی اپنی رائے ہے۔ آراء کا مختلف ہو جانا، نظم و نسق میں اپنی مرضی سے تبدیلی ہونا قوانین دنیاوی کے مطابق، تو یہ صحابہ کرام کی اخوت میں چیز اثر انداز ہوتی نہیں ہے۔ دو بھائی ہیں بالفرض، ایک بھائی کی طبیعت الگ، دوسرے کا مزاج الگ، دوسرے کا رہن سہن کا طریقہ الگ، ایک کا رہن سہن کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کا طریقہ اور ہے اور اس کا طریقہ اور ہے اور ان کی اخوت ختم ہو گئی۔ نہیں، اخوت ختم ہوتی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی جو اخوت ہے، انما المؤمنون اخوۃ، وہ ایمانی بھائی چارہ جو ہے یہ کسی صورت میں بھی ختم ہوتا نہیں ہے۔ بہت سی باتیں ہیں، لیکن اہم چیز کیا ہے؟ جس طرح ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر، عظیم المرتبہ، رفیع المقام صحابی رسول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ جہاں پہ ابو بکر صدیق کی شان ذکر ہوتی ہے، عمر ابن خطاب کا مقام ذکر ہوتا ہے، عثمان ابن عفان کی حیا ذکر ہوتی ہے،
وہاں پہ علی بن ابی طالب کے فیصلے کا علم بھی وہاں پہ ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من هو علی بن ابی طالب رضی اللہ، کہیں کسی کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ العیاذ باللہ ہم حضرت علی سے محبت نہیں کرتے۔ مومن کی علامت ہے کہ وہ تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ بے شک، بے شک، مومن کی علامت ہے کہ وہ تمام صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ وہ کسی ایک صحابی کے ایمان میں بھی شک کر سکتا نہیں ہے۔ نہیں۔ من هو علی، کون ہے علی بن ابی طالب؟ علی بن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، حضرت علی کا چچا، نبی علیہ السلام، حضرت علی کا والد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا ہے۔ بے شک، بے شک۔ پیغمبر کا دادا اور علی کا دادا ایک ہے۔ ایک ہے۔ جو پیغمبر حضرت علی کی والدہ ہے اسد، فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے بھی دادا جو ہے ایک بن جاتا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس میں مختصر آپ کو تعارف کروانے لگا ہوں، ورنہ پہلے 2014 میں 9-10 جمعے حضرت علی کے موضوع کے اوپر جو ہیں مسلسل وہ ہو چکے ہیں، سارے فضائل بیان ہو چکے ہیں، وہ آج بھی ہمارے چینل میں موجود ہیں۔ تو حضرت علی دوسری پشت میں پیغمبر کا دادا اور علی کا دادا ایک ہے، ایک ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف، ادھر سے بھی جو ہے وہ دادا ایک بنتا ہے۔ حضرت علی 4 بھائی، طالب، عقیل، جعفر اور علی، 4 بھائی ہیں، ان میں سے 3 اسلام میں آئے ہیں، لیکن پہلا جو طالب ہے وہ عقائد کفریہ میں چلا گیا۔ 2 بہنیں حضرت علی کی، ام ہانی اور جمانہ۔ ام ہانی کے 3 نام ہیں، ایک نام ہے فاختہ، ایک نام ہے جمانہ، ایک نام ہے فاختہ، ہند اور فاطمہ، یہ 3 نام ہیں۔ حضرت علی کے 4 بھائی، 2 بہنیں، دو بہن۔ اور اولاد کتنی ہے؟ 14 لڑکے۔ ماسٹر صاحب کل اسپیشل آئے تھے، کہتے تھے 14 لڑکوں کے نام بتا دینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 5 دفعہ بتا دوں گا، اس کے بعد آپ مجھے دوبارہ بتا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 بیویاں حضرت علی کی زندگی میں۔ 30 سال کی عمر میں علی نے خیبر کا علاقہ فتح کیا۔ 33 سال کی عمر جب حضرت علی کی ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 27 سال کا زمانہ زندہ رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی شہادت سے 30 سال پہلے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو شہادت کی بشارت دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو من ہوا علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، بے شک، بے شک۔ 4تھے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، واہ، واہ۔ جو محمد کا چچا زاد بھائی ہے علی، سابقون الاولون میں سے ہیں علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلے نماز پڑھنے والے علی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے علی بن ابی طالب ہیں، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن اور حسین کا والد ہے علی، بطول جنت زہرۃ الرسول، پیغمبر کا جو جگر فاطمہ کا خامند ہے علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنا بھائی کہا علی بن ابی طالب کو۔ پیغمبر کے ساتھ بہت زیادہ قریبی رشتے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شک، بے شک۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام
بہت زیادہ محبت کرتے ہیں حضرت علی سے۔ فضائل تو سارے بالترتیب بیان ہو چکی ہیں، بس ایک دو آیتیں سنیں، اس کے بعد پھر میں آگے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے آج کے دن 21 رمضان المبارک کو علی بن ابی طالب کی شہادت ہوئی۔ اب شہید کرنے والے کون تھے؟ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیوں کیا؟ شہادت کے اوپر ان کے بھائیوں کے، ان کے لوگ جو تھے، ان کے تأثرات کیا تھے، اور علی بن ابی طالب کہاں پہ دفن کیے گئے؟ یہ چند اہم معاملات ہیں، اہم مسائل ہیں، جن مسائل میں لوگوں نے الجھنیں پیدا کر دی ہیں، جو حقیقت لوگوں کے سامنے بیان نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی کے مقام اور مرتبے کا مومن بندہ انکار کر سکتا نہیں ہے۔ اب ذرا قرآن کی آیت دیکھو جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، سورۃ مجادلہ، اس کی 12 نمبر آیت اور 28واں سپارہ خود جا کے دیکھنا۔ کچھ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو بھی آتا، آ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سائڈ پہ لے جاتا، الگ ہو کے سرگوشیاں کرتے۔ مسلمان بھی اور منافق جو لوگ تھے وہ بھی قریب قریب ہو کے باتیں کرتے اور مسلمانوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ہر بندہ آتا، آ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑ کے کہتا، اللہ کے پیغمبر میں نے آپ کے ساتھ الگ طریقے سے بات کرنی۔ سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، سرگوشیاں کرتے۔ اب مسلمانوں کو موقع کم ملتا، منافق لوگ جو ہیں وہ زیادہ آ جاتے آپ کے ساتھ باتیں۔ ایک منافق ختم ہوتا، دوسری باتیں کرنے لگ جاتا، دوسرا ختم ہوتا، تیسرا باتیں کرنے لگ جاتا۔ مسلمان ادب اور تعظیم کے دائرے میں پیچھے رہتے تاکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ زیادہ تنگ نہ ہو جائیں۔ اب اللہ کریم نے ایک قانون نازل کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسلمانوں کے لیے بھی اور منافقوں کے لیے بھی، تاکہ کچھ پتہ بھی چل جائے اور لوگ میرے پیغمبر کو زیادہ تنگ بھی نہ کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا جو میرے پیغمبر کے ساتھ سرگوشی کرے نا تنہائی میں، جو بھی سرگوشیاں کرنا چاہتا ہے، سرگوشیوں سے پہلے وہ صدقہ کر کے آئے، پھر میرے پیغمبر سے بات کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا جو بھی میرے پیغمبر سے بات کرنا چاہتا ہے پہلے صدقہ کرے اور بعد میں میرے نبی سے آ کے باتیں کرے۔ سورۃ مجادلہ 28واں سپارہ، اس کی 12 نمبر آیت خود جا کے مطالعہ کر لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جس وقت تم میرے محمد سے سرگوشی کرنے لگو، الرسول، رسول کے اوپر الف لام معرفہ کیا ہے، یہ خاص قانون میرے محمد کے لیے ہے۔ اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سرگوشیاں کرنے سے پہلے صدقہ کر کے آؤ تو پھر میرے محمد سے بات کرو، ورنہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ذالکم خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور بڑا پاکیزہ چیز ہے۔ اب بات کو سمجھنا، قرآن پاک میں کچھ حکم استحباب کے درجے میں ہے، کچھ حکم وجوب کے درجے میں ہے۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا جب تم تجارت کرو نا
اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اس کو لکھ لیا کرو. جب بھی تم کوئی تجارت کرتے ہو تو قرآن نے حکم دیا اس کو لکھ لیا کرو. اب اگر کوئی آدمی نہیں لکھتا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ یہ حکم مستحب ہے. اگر لکھے گا تو یہ افضل ہے، بہتر ہے. اگر نہیں لکھے گا تو یہ جو ہے اس کے ساتھ آدمی گناہ گار ہوتا نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے استحباب، مستحب، بہتر جو چیز ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ وجوب کا حکم نہیں دیا، استحباب کے درجے میں حکم دیا جاتا. تو حضرت علی بن ابی طالب نبی علیہ السلام کے پاس آنے لگے، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ما عندی دینار ولا درہم، اللہ کے پیغمبر میں علی کے پاس تو ایک درہم کوئی نہیں، دینار بھی کوئی نہیں. کیف تکلم معک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر میرے پاس دینار کوئی نہیں تو میں کیسے باتیں کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی اگر درہم کوئی نہیں، دینار کوئی نہیں تو آدھا دینار صدقہ کر دے. حضرت علی فرماتے ہیں واللہ ما عندی، اللہ کے پیغمبر میں علی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جس علی کے پاس آدھا دینار کوئی نہیں وہ دنیا کا مشکل کشا بھی ہو سکتے نہیں ہے. مسئلہ اصل جو ہے وہ سمجھنے والا ہوتا ہے. جو علی اپنی مشکل حل نہیں کر سکتے وہ دنیا کی بھی حل کر سکتے نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی کتنا خرچ کر سکتے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر میں تو ایک چاول کے دانے جتنا سونا دے سکتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی انک لزہید، او علی تم تو بڑا تھوڑا خرچ کرنے والے ہو. تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کے پیغمبر میرے پاس جتنا ہے میں نے بتا دیا. اللہ کریم کی ذات اگر میرا اتنا چاول جتنا سونا بھی قبول کر لے تو اللہ کی قسم ہے اللہ کریم کی ذات کے اوپر اتنا خوش ہوں. اتنا تو معصوم بچہ اپنی ماں پہ خوش نہیں ہوتا جتنا میں علی اللہ پہ خوش ہوں. سبحان اللہ. تو جس وقت حضرت علی نے یہ بات کی ہے تو اللہ کریم نے سورۃ مجادلہ کی 13 نمبر آیت کو نازل کی ہے. کیوں؟ اللہ کریم جانتے ہیں کہ ابھی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون. او مومنو اگر تمہیں ڈر لگنے لگا کہ ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، کہیں ہم محمد سے باتیں کرنے سے محروم نہ ہو جائیں، فرمایا گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں. اگر پیسے کوئی نہیں تو میں خدا نے یہ قانون بھی ختم کر دیا ہے، لیکن میں کیا کروں؟ اطیعوا اللہ ورسولہ. ٹھیک ہے وہ یہ قانون تو ایک ضرورت کے لیے نافذ کیا گیا تھا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ لوگ میرے محمد کو زیادہ تنگ نہیں کریں. ہر بندہ آ کے پیغمبر کو ادھر ادھر لے جاتا ہے، جا کے سرگوشیاں کرتا رہتا ہے. یہ تو ضرورت کے ٹائم پہ قانون نازل کیا تھا. مومنو تو نے پریشان نہیں ہونا. اے علی اگر تیرے پاس صدقہ کرنے کے لیے دینار کوئی نہیں تو میں خدا قانون ہی بدل دیتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو حضرت علی پتہ کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں
یہ میں علی کی وجہ سے آ کے اللہ تعالیٰ نے پوری امت اور پورے صحابہ پہ شفقت کا معاملہ کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا یہ میں علی کی وجہ سے لوگوں تمہیں رعایت مل گئی. اب ایک آیت اور سن لو. 4 درہم حضرت علی کے پاس. کتنے؟ 4. اور کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرچ کرتے. 1 درہم دیا صبح کے ٹائم پہ. 1 درہم خرچ کیا رات کو. 1 درہم خرچ کیا علی الاعلان سارے لوگوں کے سامنے. 1 درہم خرچ کیا چھپ کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا ما حملک علی ھذا یا علی. سبحان اللہ. او میرا بھائی علی، تم کو کس چیز نے ابھارا ہے اس بات پہ 1 درہم دن کو صدقہ کیا، 1 رات کو کیا، 1 علی الاعلان کیا اور 1 چھپ کے کیا. حضرت علی فرماتے اللہ کے پیغمبر سورہ بقرہ کی 274 نمبر آیت ہے تقریباً، اس میں اللہ کریم نے صدقہ کرنے کے 4 طریقے ذکر کیے ہیں. سبحان اللہ. 4 طریقے ذکر کیے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے 2 انعام ذکر کیے ہیں. فرمایا وہ کیا طریقے ہیں؟ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا وہ مومن بندے جو رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو خرچ کرتے ہیں، علی الاعلان خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر غم کوئی نہیں، خوف کوئی نہیں، ڈر کوئی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھا ما حملک علی ھذا، اے علی تو نے کیوں ایسا کیا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر اس وجہ سے ان استوجب ما قال سبحانہ وتعالی. اللہ کے پیغمبر میں نے 4 طریقوں سے خرچ اس لیے کیا ہے تاکہ میں اللہ کریم کے قرآن کی آیت جو نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ میں علی کو بھی ان لوگوں میں داخل کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تیری فقاہت جو ہے وہ الگ طریقے سے ہوتی ہے. اللہ اللہ اللہ. تو حضرت اللہ جاگ کے بیٹھو ذرا جاگ کے. اللہ. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ترمذی میں روایت. اب دیکھ پیغمبر کی محبت دیکھ حضرت علی کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے ایک غزوے کی طرف بھیجا. ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت علی غزوے کی طرف چلے گئے. اب پیغمبر سے محبت دیکھ، علی کو محبت محمد سے، محمد کو محبت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. بے شک بے شک. حضرت علی چلے گئے غزوے. قال فيهما وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا وفيهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه. حضرت علی بن ابی طالب بھی اس غزوے میں شریک ہیں جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ صحابہ کا لشکر بھیجا ہے. حضرت علی بھی چلے گئے. ام عطیہ فرماتی ہیں جس وقت علی چلے گئے پیچھے سے محمد کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی ابن ابی طالب. اے اللہ میرا بھائی علی چلے گئے، اللہ میں محمد کو موت نہ دینا جب تک کہ میں دوبارہ اپنی آنکھوں سے علی کو دیکھ نہ لوں. اللہم لا تمتنی
حتیٰ ترینی علی، اللہ میں محمد پہ اوپر اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے بھائی علی کو دیکھ نہ لوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے کہ نہیں؟ ہے۔ تو حضرت علی کو دیکھ، حضرت علی سیدہ فاطمہ الزہرا کو کہنے لگے، محمد کریم کی وفات کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں، او محمد کی بیٹی فاطمہ، اللہ کی قسم جب تک تیرے باپ زندہ تھے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی جب میں محمد کو دیکھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اے فاطمہ، ابھی میرے پاس محمد کو دیکھنے کی طاقت کوئی نہیں، اللہ کی قسم فاطمہ تو میرے پاس محمد کی نشانی ہے، اب میری آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ او بنت رسول جگر گوشہ سیدہ زہرا فاطمہ، جس وقت مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے آنکھوں میں، جس وقت میری آنکھیں فراق اور غم کی وجہ سے نم ہونے لگتی ہیں، جس وقت مجھے ساری طرف اندھیرا نظر آنے لگتا ہے، میری آنکھوں میں محمد کے فراق کا غم بڑھنے لگتا ہے، فاطمہ اللہ کی قسم میں تیرے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے وہ محمد والا سکون تیری آنکھوں میں نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محبت ہے علی کو محمد سے، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی سے جو محبت ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ایک غزوے میں دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں سامنے سے آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، هل انت تعلم یا علی من هو اشقى الناس، اے علی کیا تمہیں پتہ ہے کہ لوگوں میں بدبخت بندہ سب سے زیادہ وہ کون ہے؟ ایسا بدبخت الذی فی قوم سمود اشقى رجل من سمود الذی عقر الناقہ، قوم سمود میں وہ بدبخت آدمی تھا جس نے اللہ کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ اس سے زیادہ بدبخت بندہ علی میں تمہیں بتاؤں وہ کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر، لا اعلم، مجھے پتا نہیں، مجھے پتا۔ تو عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں علی وہ بدبخت بندہ کون ہے۔ فرمایا کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل الذی یضربک ہنا، یضربک ہنا وتبل لحیتک، فرمایا علی وہ بندہ بڑا بدبخت ہے جو تیرے سر میں تلوار مارے گا، وَتَبُلُّ لِحْيَتِكَ، یہاں سے خون بہہ کے علی تیری داڑھی مبارک جو ہے وہ بھی خون میں رنگ جائے گی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں فرحتو، میں خوش ہوا کہ محمد نے مجھے بشارت شہادت کی دی ہے، زندگی اللہ نے مجھے سعادت کی دی ہے، موت اللہ مجھے شہادت کی دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب محمد نے مجھے بشارت دی ہے اللہ کی قسم میرے دل میں خوشی آئی کہ اللہ کریم جو ہے مجھے موت شہادت کی دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پتہ کب دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 27 برس تو حضرت علی کی بعد میں شہادت ہوئی، اور یہ کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4-5 سال وفات سے پہلے یہ بشارت دی تھی، یعنی گویا کہ 30 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حضرت علی کو بشارت دے دی تھی۔ بے شک بے شک۔ اب حضرت علی اس انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس بشارت کو کب پورا کرتا ہے، کب میرے مقدر اور نصیب میں مجھے شہادت ملتی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ ذہن میں ہے۔ اب
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں چلے گئے. نہراوان والی لڑائی ہوئی، جو خارجی تھے نا ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، خارجیوں کے بڑے آدمی جو ہے وہ قتل ہو گئے. ان کے بڑے سردار 3 لوگ جمع ہوئے، عبد الرحمن ابن ملجم اور برک ابن عبداللہ، عمرو ابن بکر التیمی، یہ 3 بندے مصر میں جمع ہوئے سارے. انہوں نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے 3 بڑے امیر ہیں. کتنے امیر ہیں؟ 3. علی رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا، یہ جو تینوں لوگ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ان تینوں کو ہر صورت ہم قتل کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے حکمرانی جو ہے اپنی غلامی بنائی ہے، جس کو چاہتے ہیں یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں. نہراوان میں بڑے بڑے نیک لوگ انہوں نے مار دی. یہ خارجیوں کی رائے تھی. یہ تینوں جو بیٹھے ہیں نا یہ کہہ رہے تھے علی رضی اللہ عنہ نے جو نہراوان میں جو خارجیوں کو قتل کیا ہے، انہوں نے بڑے خارجیوں کو ختم کیا ہے، وہ تو بڑے نیک لوگ تھے، اور علی بن ابی طالب کو قتل کرنا دنیا اور آخرت کا شرف ہے. یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی. اب عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا انا اکفیکم بعلی ابن ابی طالب، میں علی بن ابی طالب کو قتل کروں گا. برک ابن عبداللہ کہنے لگا اکفیکم بامیر المعاویہ، میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا. عمرو ابن بکر التیمی وہ کہتا ہے میں عمرو ابن عاص کو قتل کروں. اب ان کا مشورہ ہو گیا، باتیں ہوتی رہی. مشورہ کیا ہوا؟ قتل کرنے کا مکمل انہوں نے عہد اور ارادہ کر لیا، اور فیصلہ یہ ہوا ہر آدمی 17 رمضان المبارک کو اپنے اپنے مقتول کے قریب پہنچ جائے. جس کو قتل کرنا ہے وہ اپنے اپنے ٹھکانے پہ 17 رمضان کو ہر آدمی پہنچ جائے. عبد الرحمن ابن ملجم یہ کوفے پہنچ جائے، شام پہنچ جائے حضرت امیر معاویہ کے لیے. باہر کیف جدھر جدھر وہ ہے نا یہ 3 بڑے امیر اپنے اپنے ٹھکانے پہ 17 رمضان کو پہنچ جائیں، اور ہر آدمی حملہ کرے گا 20 رمضان کو، ایک ہی دن حملہ کریں گے سب. یہ ان کا فیصلہ ہو گیا. سارے لوگ جو ہیں انہوں نے تلواریں خریدی، تلوار خرید کے مکمل ارادہ کیا. ارادہ کر کے یہ اپنے اپنے مقام کی طرف چلے گئے جدھر جدھر ان لوگوں نے قتل کرنا تھا. عبد الرحمن ابن ملجم پہنچ گیا ادھر کوفہ میں. وہاں پہ جا کے تیم الرباب قبیلے کے ساتھ ملاقات ہوئی. شبیب ابن بجرہ وردان ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. شبیب کو کہنے لگا عبد الرحمن ابن ملجم، اب دیکھنا یہ ظالم جو لوگ ہیں بات کیسے کرتے ہیں. شبیب ابن بجرہ کو کہنے لگا هل لك شرف فی الدنیا والآخرہ، او شبیب ابن بجرہ کیا تو دنیا اور آخرت میں شرف لینا چاہتا ہے؟ شبیب کہنے لگا کیا بات ہے، کیسے مجھے دنیا اور آخرت میں شرف ملے گا؟ کہنے لگا قتل علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کو قتل کرنا ہے تو تیرے لیے دنیا اور آخرت میں شرف ہے. شبیب ابن بجرہ جو تیم الرباب قبیلے کا آدمی ہے کہنے لگا ساکلتک امک لقد جئت شیئا ادا، او تیری ماں تجھے گم کرے، کتنا برا ارادہ لے کے تو آیا ہے علی کو قتل کرنے کا، تمہیں پتہ کوئی نہیں. وَهُوَ مِنَ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ، علی تو اسلام کا کلا ہے، علی تو سابقین الاولین میں سے ہے، او علی تو محمد کریم کے نواسوں کا باپ علی ہے، علی تو محمد کی بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے. کیسے تم نے لقد جیت شیئا ادا، تو بڑا ہی ایک غلط کام کا ارادہ لے کے آیا ہے. تو عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا کیا تمہیں پتہ کوئی نہیں، ہمارے جتنے نیک لوگ تھے
جتنے ہمارے نیک لوگ تھے وہ سارے علی نے قتل کر دیے. ابھی تو کوئی اللہ کا نام لینے والا بندہ باقی نہیں رہا. ہمارے بڑے بڑے علماء اور نیک لوگ تو سارے علی نے ختم کر دیے. ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ تیرے قبیلے کے تیم الرباب کے 10 آدمی علی نے قتل کی. باتیں کرتے 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 اس کو اس نے آمادہ کر دیا. اب آ کے اسی علاقے میں قطام بنت شجنہ، یہ بھی تیم الرباب قبیلے کی عورت ہے، اور یہ بڑی فائقۃ الجمال، بڑی خوبصورت یہ لڑکی ہے، اور خارجیوں کی طرف سے یہ بڑی نیک اور پارسا عورت بنی ہوئی ہے. اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم اس عورت کے اوپر فریفتہ ہو گیا. اس نے اس عورت کو پیغام بھیج دیا نکاح کا. قطام بنت شجنہ جو تیم الرباب کی خوبصورت ترین جمال والی لڑکی ہے، اس نے جب پیغام بھیجا نا، اس نے کہا ٹھیک میں تیرے ساتھ شادی کروں گی، لیکن میری 3 شرطیں ہیں. اس نے کہا ٹھیک. یہ اصل میں عبد الرحمن ابن ملجم جب یہاں پہ آیا، جب اس نے اس عورت کو دیکھا، اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا، تو اس کو وہ حضرت علی کو قتل کرنے والا کام جو تھا اس کو بھول گیا. اب اس کے دل میں خواہش تھی کسی طریقے سے میری شادی اس عورت سے ہو جائے. اب وہ جو قطام بنت شجنہ، اس کے باپ کو بھی حضرت علی نے قتل کیا تھا اور اس کے بھائی کو بھی حضرت علی نے قتل کیا تھا. کیوں؟ یہ خارجی تھے، یہ ظالم تھے، اس لیے حضرت علی نے قتل کیا. اس عورت کو بڑا غصہ تھا حضرت علی کے اوپر. اس نے عبد الرحمن ابن ملجم کو کہا میری 3 شرطیں ہیں، اگر 3 شرطیں پوری کر تو میرے ساتھ زندگی تمہیں مبارک ہو. تو اس نے کہا بتا جتنی بھی شرطیں ہیں. اس نے کہا پہلی شرط کہ میرا حق مہر 3000 درہم ہوگا. دوسری شرط قتل علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کا سر مجھے چاہیے، ان کو قتل کرنا چاہیے. تیسری شرط ایک لونڈی اور ایک غلام. تو عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا وہ درہم کی تو بات کوئی نہیں، میرے پاس پیسہ تو بہت ہے. تو حضرت علی کی جو تو نے شرط لگائی ہے، میں تو آیا ہی اسی لیے تھا، لیکن تیرے جمال اور حسن نے مجھے یہ کام بھلا دیا تھا. اس نے کہا میرے باپ کو علی نے قتل کیا ہے، میرے بھائی کو علی نے قتل کیا ہے، جب تک علی کو قتل نہ کرے اس وقت تک فرمایا تو میرے ساتھ شادی کر سکتا نہیں. یہ شرط اس قطام بنت شجنہ تیم الرباب کی خارجیہ جو پارسا بنی ہوئی ہے وہ عورت ہے، اس نے یہ شرط لگائی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا میری کچھ مدد کرو حضرت علی کے قتل میں. اس نے کہا جا شبیب ابن بجرا اور وردان، یہ میرے چچا کا لڑکا ہے، اس کے ساتھ تو مل، وہ تیرے ساتھ تعاون بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے. پھر جا کے یہ عبد الرحمن ابن ملجم نے شبیب کے ساتھ اور وردان کے ساتھ جا کے باتیں کر کے ان کو قائل کیا. جس وقت ان کی رائے متفق ہو گئی تو اس عورت نے کہا یہ دوبارہ اس عورت کے پاس ہے. ابھی رمضان شروع ہو چکا تھا اور یہ عورت مسجد جامع میں اعتکاف کیا ہوا تھا. اس نے یہ دیکھنا خارجیوں کی حالت، یہ ظالمہ اعتکاف میں بیٹھی ہے مسجد میں، اور اعتکاف میں بیٹھ کے حضرت علی کے خلاف یہ سازش کر. یہ عبد الرحمن ابن ملجم شبیب ابن بجرا، یہ دونوں اعتکاف کی حالت میں دوبارہ آئے ہیں اس کے پاس. آ کے کہا قطام بنت شجنہ کو کہ ہماری رائے مکمل ارادہ ہو چکا ہے حضرت علی کو قتل کرنے کا. اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تم حملہ کرنے لگو جس رات، اس سے پہلے میرے پاس تم نے لازمی آنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے، فیصلہ ہو گیا. اب یہ جمعہ کی رات کو واپس آئے اسی عورت کے پاس. نحن نقتل علی ابن ابی طالب فی صبیحۃ یوم وعدت صاحبی کل منا یقتل صاحبہ. عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا آج رات ہم نے سب کے اوپر حملہ کرنا ہے. 20 رمضان کی رات کو ہمارا فیصلہ ہوا ہے. میرے ساتھی جو ہے وہ ایک ساتھ
ساتھی امیر معاویہ کو قتل کرے گا، ایک عمرو ابن عاص کو قتل کرے گا۔ 20 رمضان کو جمعہ رات کو سب نے ان کے اوپر حملہ کرنا ہے، صبح فجر سے پہلے میں حملہ کروں گا علی بن ابی طالب کے اوپر۔ اس نے اس ظالمہ عورت نے قریب بلایا ہے شبیب ابن بجرا اور عبد الرحمن ابن ملجم کو پاس بٹھا کے کہنے لگی فدعت لہم بالحریر، ریشم کی پٹیاں منگوائی ہیں، پٹیاں منگوا کے ان کے پیشانیوں کے اوپر اپنے ہاتھ سے اس نے پٹی باندھی ہے۔ شبیب ابن بجرا اور ابن ملجم کی پیشانی کے اوپر پٹی باندھ کے اندھیری رات میں کہنے لگی کہ چلے جاؤ علی بن ابی طالب کے پاس، کوئی چوکی دار بھی نہیں ہوتا، وہ سحری کے ٹائم پہ نکلتے ہیں اکیلے، ان کے ساتھ کوئی بندہ بھی کوئی نہیں ہوتا، دروازے کے پیچھے جا کے چھپ جاؤ، ایک آدمی وار کرے، اگر علی بچ جائے تو دوسرا وار کرے تاکہ حضرت علی بچے کوئی نہیں۔ تو کہنے لگی اگر شفیع نفسک و نفسی اہنئک علی البلعیش معی، اگر تو نے علی کو قتل کیا ہے، قتل کرے گا، تیرے لیے بھی سعادت ہے، میرے لیے بھی سعادت ہے، تو نے اپنے نفس کو بھی راحت پہنچائی، میرے نفس کو بھی راحت پہنچائی، پھر ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ زندگی گزارنا تمہیں مبارک ہو۔ ابن ملجم کہنے لگا اگر میں مارا گیا، کہنے لگا اگر میں مارا گیا تو پتہ اس نے کیا کہا، کہتی اگر تو مارا گیا نا شرف لکا فی الدنیا و فی الاخرہ، کہنے لگی تیرے لیے آخرت میں بھی عزت اور شرف ہے۔ یہ ارادہ لے کے آئے تھے یہ ظالم لوگ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ دونوں لوگ جو ہیں جا کے چھپ کے چلے گئے، رات کے اندھیرے میں جا کے دونوں فجلسوا مقابل السد، یہ جو ہیں دروازے کی ساتھ جو دیوار ہے اس کی اوٹ لے کے بیٹھ گئے۔ لوگ مسجد کے اندر موجود ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں، کچھ ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے ٹائم پہ نکل کے مسجد کی طرف آنے لگے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کا لڑکا ہے یہ مسجد کے اندر موجود ہے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ تو حضرت علی جس وقت نکلے گھر سے، اندھیرا ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں، حضرت علی بن ابی طالب جس وقت نکلے ہیں پہلی تلوار جو ہے فضربہ شبیب ابن بجرا، پہلی تلوار شبیب ابن بجرا نے ماری ہے، اس نے ماری اور وہ تلوار جو ہے دروازے کی سردل پہ لگی ہے، حضرت علی کو لگی نہیں۔ جب دروازے کی سردل پہ لگی آواز نکلی تو یہ فوری عبد الرحمن ابن ملجم یہ اپنی تلوار جو ہے وہ سونت کے کھڑا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ شبیب کی تلوار نہیں لگی تو اس ظالم نے پھر دوبارہ تلوار ماری، فضربہ علی ام راس علی، اس نے زور سے تلوار ماری ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر مار کے، تو کہنے لگا اے علی لا حکم لکا ولاصحابک والحکم للہ، یہ ابن ملجم کہنے لگا علی تیری حکومت ہمیشہ کوئی نہیں، نہ تیرے ساتھیوں کی حکومت ہے، ہمیشہ حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اپنے آپ کو وہ ظاہر کرنے لگا کہ میں بڑا مومن ہوں، علی الیاذ باللہ بہت بڑا قاتل ہے۔ یہ آواز کہنے یہ اس نے آواز نکالی ہے علی ہمیشہ حکمرانی تیری کوئی نہیں، نہ تیرے ساتھیوں کی ہے، ہمیشہ بادشاہت تو اللہ کریم کی ذات کی ہے۔ یہ محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ آواز میں نے سنی ہے، میں دوڑ کے باہر آیا، اتنی دیر میں حضرت علی کے سر کے اوپر کافر نے مارا ہے، حضرت علی کا سر مبارک درمیان سے دو حصوں میں یوں حالت میں ہو گیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں لا یفوتنکم ھذا الرجل، او لوگوں خیال کرنا یہ بندہ نکلے کوئی نہیں، پکڑو پکڑو اس ظالم کو۔ قبیلہ ہمدان کے آدمی ابو الادما نے فوری تلوار لے کے ابن ملجم کے پاؤں کے اوپر لگائی ہے تاکہ یہ ظالم بھاگے کوئی نہیں، اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔
لوگ سارے جمع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا علی بن ابی طالب کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے خون نکل کے سارا حضرت علی کے وجود کے اوپر آنے لگا. جا کے اٹھا کے حضرت علی کو مسجد میں بٹھایا جاتا ہے, خون صاف کرنے لگے. اتنا سخت زخم آئے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ واہ علی تیری قوت کو سلام ہے. بے شک بے شک. حضرت علی باتیں کرنے لگے, فرمایا یہ آدمی جائے نہیں. جس وقت وہ قبیلہ ہمدان کے لوگوں نے علی کو پکڑ لیا ہے, اس کے حضرت علی کے قاتل کو پکڑ لیا ہے, جا کے حضرت علی کو بٹھایا جاتا ہے. اب یہاں پہ ذرا اندازہ کرنا, جب زخموں کی حالت ہوتی آدمی کو یا اپنی جان کا فکر ہوتا ہے یا اس کو اپنی آل اولاد کا فکر ہوتا ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے نا. حضرت علی جس وقت ٹیک لگائی گئی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اپنی داڑھی مبارک کو. فتبسم علی ابن ابی طالب, حضرت علی کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی ہے. حضرت علی ہنسنے لگے. اب سر حضرت علی کا دو حصوں میں تقسیم, تو حضرت حسن, محمد ابن حنفیہ, دوسرے لوگ سارے موجود. کہتے ہیں لماذا تضحک یا امیر المؤمنین, او امیر المؤمنین تم زندگی موت کی کشمکش میں ہو, کیوں اتنی جلدی تمہارے چہرے کے اوپر بڑی مسکراہٹ آئی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں واللہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او لوگوں آج سے 30 سال پہلے محمد الرسول اللہ نے فلاں غزوے کے اوپر مجھے بشارت دی تھی شہادت کی, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علی وہ بڑا بدبخت آدمی ہوگا جو تمہیں قتل کرے گا, اور نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں وہ محمد کا اشارہ میرے دل میں محفوظ ہے. میں وہ ابھی دیکھنے لگا ہوں کہ محمد الرسول اللہ نے جو انگلی سے اشارہ کیا تھا وہ جس جگہ پہ کیا تھا اللہ کی قسم تلوار اسی جگہ پہ لگی ہے, ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں پڑا. تو اس لیے تو نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا تھا تبل لحیتک, اے علی اسی سر سے خون نکل کے تیری داڑھی مبارک تر ہو جائے گی. تو آج میں نے وہ زخم بھی دیکھا ہے, داڑھی کو یوں باہر نکال کے حضرت علی دیکھ رہے کہ داڑھی مبارک پوری جو ہے خون میں تر ہو چکی ہے. تو حضرت علی کو اپنے زخموں کا خیال کوئی نہیں, زخموں کی حالت میں فرماتے ہیں فقد صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. او لوگو اللہ کی قسم میرے محمد نے سچ کہا. وہ جو 30 سال پہلے پیغمبر نے بشارت دی ہے, جس کی انتظار میں لیل و نہار دعائیں کرتا رہتا اللہ کریم کے سامنے, فرمایا آج اللہ کریم نے وہ بشارت میرے سامنے پوری کر دی ہے. تو حضرت حسن حسین دوسرے صحابہ فرمایا جلدی کرو کوئی طبیب بلا کے لاؤ. بہت بڑا طبیب اسیر ابن عمر السکونی وکان ابصرهم بالطب, جو بہت بڑا ڈاکٹر ہے, صاحب کسرا فطببا, جو کسرا کے بادشاہوں کا علاج کرتا ہے, اسیر ابن عمر السکونی, اس کو بلایا جاتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, جلدی کرو. جلدی کر کے اس نے ایک بکری کو ذبح کیا ہے. فذبح شاة فاستخرجه من الرئة شاة فاستخرجه من عرق, اس نے بکری کو ذبح کر کے اس کے جو پھیپھڑے ہیں, پھیپھڑے نکال کے ان میں سے ایک خاص رگ ہوتی ہے, اندر جو ہے خاص ایک رگ ہوتی ہے, گرم گرم اس رگ کو نکالا ہے. فاستخرجه عرقا فوضع على جراحة علی ابن ابی طالب, اس رگ کو نکال کے حضرت علی کا سر 2 حصوں میں ہے, اس رگ کو نکال کے اس نے زخم کے اندر داخل کیا ہے. زخم میں داخل کر کے پیچھے سے وَنَفَخَ فِيهِ الْعِرْقَ, پیچھے سے اس نے ہوا دی ہے.
اس پھونک ماری ہے، پھونک مار کے پھر اس نے اپنی طرف کھینچا ہے۔ لما خرجا فرآ بیاض الدماغ، جس وقت پھونک مار کے پھر اس نے اس رگ کو کھینچا ہے، جب کھینچا ہے نکالا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ اس نالی اور رگ کے اندر حضرت علی کے دماغ مغز کے جو چیزیں ہیں وہ سفیدی اس رگ میں داخل ہو چکی۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تلوار کی زخم نے اتنا گہرا ہے کہ اس نے حضرت علی کا دماغ جو ہے اندر سر میں جو دماغ ہے اس دماغ تک چوٹ پہنچ گئی ہے، دماغ جو ہے مغز جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہنے لگا امیر المومنین اللہ کی قسم ابھی بچنے کا کوئی بھی چانس نظر نہیں آتا۔ جس وقت چوٹ دماغ کے اندر مغز کے اندر پہنچ جاتی ہے، میں نے رگ ڈال کے دیکھا ہے کہ تیرا دماغ اندر مغز جو ہے وہ اپنی جگہ سے جا چکا ہے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ جس وقت کسی آدمی کی یہ حالت ہو تو وہ چند گھنٹے زندہ رہتا ہے، اس سے زیادہ رہنے کی طاقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے مانتہو فقد وصلت الضربۃ علی ام الراس۔ اے علی یہ جو میں نے تجربہ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زخم جو ہے سر کے اندر تک پہنچ چکا ہے، ابھی زندگی کے چانس کوئی نہیں، ابھی تو موت کا وقت ہے۔ انک میت امیر المومنین، ابھی کچھ گھنٹوں کے بعد تمہارے اوپر موت آنے والی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں او میرا بیٹا حسن، او میرا بیٹا حسین، تعالوا الیہ، جلدی آؤ میں تمہیں کچھ باتیں بتا دوں۔ میری بڑی بات کیا، ایاکم والمصلۃ، میں نے محمد کریم سے سنا ہے کہ کسی بندے کا مصلح نہ کرنا۔ میں علی تمہیں اعلان کر کے کہتا ہوں اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے قاتل کا مصلح نہیں کرنا۔ لا تحرکوا، یہ ہے علی کا حوصلہ۔ فرمایا میرے قاتل کا مصلح نہیں کرنا۔ کیوں؟ آخری ٹائم پہ کیوں نہیں کرنا؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والمصلۃ، او لوگو کسی کا مصلح نہیں کرنا، اگرچہ کوئی کتا ہلکا بھی ہو جائے اس کا بھی مصلح کرنے کی تمہیں اجازت کوئی نہیں۔ یہ تو میں علی کا قاتل ہے، اس کو بلا کے حضرت علی فرماتے الم احسن الیک، او ظالم تیرے اوپر میں نے کتنے احسان کیے۔ کہنے لگا علی ٹھیک ہے تو نے میرے اوپر احسان تو بڑے کیے ہیں، لیکن میں نے بھی بیت اللہ میں بیٹھ کے ارادہ کیا ہے اس وقت تک میں سانس نہیں دوں گا جب تک میں علی کو قتل نہ کروں۔ تو حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم جو ہے اس نے دیکھا حضرت علی کو دیکھ کے کہنے لگی، اور ادھر ابن ملجم کو حضرت حسن نے باندھا ہوا ہے رسیوں میں، باندھ کے سامنے بیٹھا ہے۔ تو حضرت ام کلثوم جو علی کی لڑکی ہے کہنے لگی او یا عدو اللہ، یا عدو اللہ، او اللہ کے دشمن، ما علی ابی واللہ مخزیک ابدا فی الدنیا والآخرہ، او اللہ کا دشمن، اللہ کی قسم میرے باپ کے لیے تو شہادت ہے، میرے باپ کے لیے تو شہادت ہے، دنیا کی زندگی میں سعادت ہے، جب موت آئے گی تو شہادت ہے۔ شہادت میں مقام ہوتا ہے، شہادت میں رفعت ہوتی ہے، شہادت میں عروج ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے۔ او اللہ کا دشمن، اللہ کریم تجھے ذلیل کر دے گا دنیا اور آخرت میں۔ تو اس نے دیکھا کہ ام کلثوم رو بھی رہی ہے تو کہنے لگا ماں تبکین، او کیوں روتی ہے علی کی بیٹی، تمہیں پتہ ہے کہ تیرا باپ جنت میں جائے گا تو پھر روتی کیوں ہے؟ تو کہنے لگا واللہ اشتریت بألف وسممتہ بألف لو کانت هذه الضربۃ علی اہل مصر ما بقی منہم احد۔ سنو علی کی بیٹی، میں نے یہ تلوار 1000 کی خریدی ہے، وسممتہ بألف، 1000 مرتبہ میں نے اس کو زہر میں بھگویا ہے،
یہ اتنی تیز ہے اگر تلوار کے زخم سے کوئی نہیں مرے، اس کے اندر وہ زہر جو اتنی رس چکی ہے، اگر یہ ضرب میں کسی مصر کے بندے کے اوپر بھی لگاؤں جس کے ساتھ یہ تلوار لگتی جائے، ما بقی منہم احدن، اللہ کی قسم ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے۔ تو حضرت علی نے لوگوں کو بلا کے، حضرت حسن اور حسین کو بلا کے فرمایا میرے بیٹے جلدی آؤ، میں تمہیں وصیت کر دوں، کیوں زندگی موت تو اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اسی طرح میرے قاتل کو قتل کرنا جس طرح اس نے مجھے قتل کیا ہے، ایاکم والمصلہ، اس کا مصلہ بھی کوئی نہیں کرنا، کوئی دوسرا معاملہ بھی نہیں کرنا، اگر میں زندہ رہا تو انی عارف ہو، اگر میں زندہ رہا تو میں جانتا ہوں میرا خون ہے، میں اپنے خون کا بدلہ میں کیسے پورا کروں گا، اگر میں چلا گیا تو انہیں اسی طرح قتل کرنا ہے، کوئی ظلم زیادتی الگ کرنی نہیں ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں وصیت کر دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے ہیں، ھذا ما اوصى علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ثم ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون اتقوا اللہ ربکم یا حسن ویا حسین تعالوا الی اوصیکما بتقوی اللہ تعالی وبإقامة الصلاة على وقتها وإيتاء الزكاة عند محلها وحسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهور ولا تقبل صلاة من مانع زكاة أوصيكما يا حسن ويا حسين أوصيكما بتقوى الله جل وعلا أوصيكما بحسن الجوار بحسن الجوار اوصیکما بکظم الغیظ والحلم عند الجوار وصلۃ الرحم بکظم الغیظ وصلۃ الرحم وحسن الجوار والحلم عند الجهل والتفقه في الدين والتثبت في الامر وللتعهد للقرآن للتعهد للقرآن وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش يا ابن علي۔ لمبی وصیت حضرت علی نے کی ہے، فرمایا میرا بیٹا حسن حسین میں خاص تمہیں وصیت کرتا ہوں، وَهَذَا مَا أَوْصَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَى جَمِيعِ أَبْنَائِي وَأَهْلِي، فرمایا یہ ساری میرے خاندان کے لیے وصیتیں ہیں۔ پہلی وصیت کیا ہے؟ او میرے بیٹو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو محمد ابن حنفیہ کو کہا، فرمایا میرا بیٹا تو نے بھی یہ میری وصیتیں گوش گزار کی ہیں کہ نہیں کی؟ فرمایا کی۔ فرمایا ہادانے او میرا بیٹا یہ حسن حسین تیرے بڑے بھائی ہیں، لا تقطع رائہما، او میرا بیٹا ان کی رائے کی خلاف ورزی نہ کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی توقیر کرنا۔ فرمایا یہ تیرے باپ کی طرف سے تیرے بھائی ہیں، ان کا دوسرا تعلق محمد کی طرف سے، ان کا دوسرا تعلق محمد کی طرف سے ہے میرا بیٹا محمد ابن حنفیہ۔ ایک تعلق تو یہ تیرے باپ کی طرف سے تیرے بھائی ہے، دوسرا تعلق ان کا محمد کریم کی طرف سے ہے، یہ محمد کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہراء کے بیٹے ہیں، یہ محمد کریم کے پھول ہیں، نواسے حسن اور حسین ہیں، ان کی عزت احترام کرنا، ان کی رائے کو قطع تعلق ہی نہ کرنا میرا بیٹا۔ پھر حضرت حسن حسین کو بلا کے فرمایا، او حسن حسین انتما تعلمان، کیا تمہیں پتہ ہے یہ تمہارا باپ کی طرف
طرف سے بھائی ہے، یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، علی بن ابی طالب کو محبوب ہے۔ او حسن حسین ذرا اپنا دامن شفقت کا اس کے سر پہ رکھنا، اس کا باپ ابھی دنیا سے جا رہا ہے، خیال کرنا ذرا اس کا۔ تو حضرت حسن کو فرمایا او بیٹا میں تمہیں چند وصیتیں کرتا ہوں۔ کون سی وصیت ہے؟ اوصیکم بتقوی اللہ واقامت الصلاۃ لوقتها وایتاء الزکاۃ عند محلها۔ او میرا بیٹا نماز کی پابندی کرنا، نماز کو اپنے ٹائم پہ ادا کرنا، وایتاء الزکاۃ عند محلها، اور جہاں پہ زکوٰۃ کا محل ہے وہاں پہ زکوٰۃ کو ادا کرنا، وحسن الوضوء، اچھے طریقے سے وضو کرنا، فإنه لا صلاۃ الا بطہور، اس لیے کہ وضو کے بغیر نماز بھی قبول ولا تقبل صلاۃ من مانع زکوٰۃ، اس بندے کی نماز قبول کوئی نہیں۔ کون بندہ؟ جو بندہ زکوٰۃ کو روک دیتا ہے، یہ علی بن ابی طالب کا فتویٰ ہے، ولا تقبل صلاۃ من مانع زکوٰۃ، اس بندے کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ کریم کے حکم کے مطابق۔ فرمایا اوصی کا، پھر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرا بیٹا، میری باتوں کو ذرا غور سے سننا، کیا تمہیں وصیت کرتا ہوں؟ وَقَظْمِ الْغَيْظِ، اوصی کا بغفر الذنب، میرا بیٹا لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے رہنا، بغفر الذنب وقظم الغیظ، اپنے غصے کو پی کے رکھنا، کیوں یہ بڑا غصے والا معاملہ ہے، وقظم الغیظ وصلۃ الرحم، لوگوں کے ساتھ ذرا مل ملاپ کر کے رہنا، رشتہ داری کا خیال کرنا، والحلم عند الجہل، جہاں پہ جہالت ہو تو اپنا حلم دکھانا، والتفقہ فی الدین، اور میرا بیٹا دین میں سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کرنا، والتثبت فی الامر، اللہ کے معاملے میں ثابت رہنا، والتعہد للقرآن، ساری دنیا کو چھوڑ دینا لیکن اللہ کے قرآن کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے ہمیشہ منع کرتے رہنا میرا بیٹا، واجتناب الفواحش، جہاں پہ بے حیائی کی محفلیں ہوں، گانا بجانا ہو، وہاں سے دور رہنا میرا بیٹا، برے لوگوں سے دور رہنا، بے حیائی سے دور رہنا، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کوئی تم میں سے مرے کوئی نہیں مگر اسلام کی حالت میں تم میں سے فوت ہو، اسلام کے اوپر ہمیشہ اللہ کریم سے دعا کرتے رہنا، حافظکم اللہ استودعکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں اللہ کریم کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کریم سے بڑھ کے وکیل بھی کوئی نہیں، اللہ کریم سے بڑھ کے حفاظت لینے والا بھی کوئی نہیں، وہی حفاظت کو اپنے ذمہ لیتا ہے۔ او میرے بیٹوں میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، حافظکم اللہ، اللہ کریم تمہاری حفاظت کرے، استودعکم اللہ، میں تمہیں کسی غیر کے حوالے نہیں کرنے لگا، میں تمہیں اللہ کریم کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آخری بات سلام کر کے فخرج روح علی بن ابی طالب، ساری وصیتیں کر کے سلام لیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر، حضرت حسن نے حضرت حسین اور محمد ابن حنفیہ انہوں نے غسل دیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے اب عبد الرحمن ابن ملجم کہنے لگا اے حسن اگر تو مجھے چھوڑ دے میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں گا اگر وہ میرے ساتھی سے بچ گئے۔ تو حضرت حسن نے فرمایا تیرے جیسے ظالم اور کافر کو میں چھوڑ سکتا نہیں، قتل کر دیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم بھی مارا گیا، البرک ابن عبداللہ جس نے حضرت امیر معاویہ پہ حملہ کیا تھا، حضرت امیر معاویہ زخمی ہوئے اس کے بعد ٹھیک ہو گئے، اس کافر کو مار دیا۔ اس نے بھی حضرت امیر معاویہ کے سامنے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اے امیر معاویہ علی بن ابی طالب آج قتل ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے ایک ضرب لگائی، فرمایا ظالم تو میرے بھائی علی کے بارے میں ایسے بات کہتا؟ فرمایا وہ قتل کہتا نہیں، ہم تینوں نے مشورہ کیا تھا،
اچھا ایک شرط، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں علی کو قتل کروں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تیرے جیسے کافر کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، کیسے تو کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں؟ اس لیے باہر کیا سارے جو تھے سب کافر جو ہیں مارے۔ اب خبر پہنچتے پہنچتے حضرت امیر معاویہ نے اس کی خبر کے اوپر اعتبار کیا نہیں۔ بعد میں جب خبر پہنچی حضرت امیر معاویہ کے پاس کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب ذرا بات سمجھنا، دشمن کی موت کی خبر پہ آدمی ہنستا ہے روتا؟ نہیں۔ اٹھاؤ ذرا تاریخ کی کتابیں، جس وقت خبر پہنچی نا حضرت امیر معاویہ کے پاس، وَجَعَلَ يَبْكِي وَيَبْكِي بُكَاءً شَدِيد، حضرت علی زور حضرت امیر معاویہ رونے لگے، روتے روتے فرمانے لگے فقد الناس بالفضل والعلم والفقہ بموت علی، او لوگوں کے آج لوگ محروم ہو گئے علی بن ابی طالب کے فقہ سے، اس کے فضل سے، اس کی رحمتوں سے، جیسے اس کا علم ہے۔ علی بن ابی طالب کی موت نے آج لوگوں کو محروم کر دیا۔ زرار السدائی کو بلایا ہے حضرت امیر معاویہ نے، دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا ذہب العلم والفقہ بموت علی، او لوگو حضرت علی کی موت کے ساتھ دنیا سے فقہ اور علم اٹھ گیا ہے۔ اب دیکھو اگر حضرت امیر معاویہ دشمن ہوتے تو وہ روتے نہ اور ایسی باتیں نہ کرتے۔ رائے کا مختلف ہونا یہ اخوت کے اوپر مؤثر ہوتا نہیں ہے۔ زرار السدائی بڑا فصیح اللسان آدمی ہے، اس کو بلایا حضرت امیر معاویہ نے۔ اب حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا جب، تو حضرت علی کو دفن کدھر کیا؟ حضرت علی کدھر دفن ہے؟ مشہور نجف، نجف اشرف میں کہتے ہیں نا، نجف میں دفن۔ اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ پہلی چیز کہ حضرت حسن نے جامع مسجد کے ابواب کندہ والے دروازے کے ساتھ دفن کیا ہے، وہ نجف الگ ہے، یہ مقام الگ ہے۔ دوسرا قول محل عمارت کی دیوار کے ساتھ دفن کیا، دو قول۔ تیسرا قول کہ رات کے اندھیرے میں دفن کر کے قبر کو برابر کر دیا۔ چوتھا قول کسی آدمی کو پتہ نہیں کہ علی بن ابی طالب کدھر دفن ہے۔ پانچواں قول کہ حضرت حسن نے حضرت علی کو منتقل کیا ہے مدینہ میں۔ کدھر منتقل کیا ہے؟ مدینہ میں۔ چھٹا قول ایک یہ بھی قول معروف ہے کہ تابوت رکھا ہوا تھا، کوئی قافلہ آیا وہ مال سمجھ کے تابوت چرا کے لے گئے۔ باہر کیف بہت سے اقوال ہیں۔ اب کیا جہاں پہ ماشاءاللہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے بتایا ہو کہ حضرت علی کی قبر ادھر ہے نجف میں، جہاں پہ مشہد علی ہے، جہاں پہ لوگ زیارت کے لیے جاتے۔ حضرت علی کے کتنے لڑکے تھے؟ 14۔ حسن، حسین، محمد بن حنفیہ، محمد الاکبر، محمد الاوسط، محمد الاصغر، عباس الاکبر، جعفر الاکبر، عبید اللہ اور عبداللہ، ابو بکر، ابو عمر الاکبر، عثمان، یحییٰ، عون، یہ 14 لڑکے ہیں علی بن ابی طالب کے۔ ان 14 لڑکوں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہمارے باپ کی قبر ادھر نجف میں۔ اب بیٹوں سے بڑھ کے تو باپ کی قبر کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ ان 14 میں سے کسی ایک نے نہیں کہا کہ ہمارے باپ کی قبر ادھر مشہد میں ہے، نجف میں ہے، جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی کی وفات کو 300 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا، کسی بندے نے یہ نہیں کہا کہ علی کی قبر یہ ہے، مشہد علی جہاں پہ لوگ زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ 300 سال کا زمانہ، حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے 40 ہجری میں، 140، 240، 340 ہجری تک
کسی دنیا کے بندے نے یہ نہیں کہا کہ یہ علی کی قبر ہے۔ معروف کیا تھا؟ اصل میں وہاں پہ قبر ہے، وہ قبر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ حضرت علی کی قبر جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، جس کا نام ہے مشہد علی نجف اشرف، وہ قبر اثر میں مغیرہ بن شعبہ کی ہے، حضرت علی کی قبر نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ تک سب لوگوں نے، کسی ایک مورخ نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ حضرت علی کی قبر، سارے اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ علی کی قبر نہیں ہے، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، حضرت علی کی قبر نہیں ہے۔ اب جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اصل میں وہ حضرت علی کی قبر نہیں ہے۔ یہ سارے اقوال ہیں۔ اب جس وقت یہ خبر پہنچی حضرت امیر معاویہ کے پاس، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرار الصداعی، اٹھا کے دیکھو تاریخ کی کتابیں، اٹھا کے دیکھو بڑی بڑی کتابیں، سارے لوگ کہتے ہیں کیا یہ حضرت امیر معاویہ کی تعزیت لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ اگر حضرت امیر معاویہ دشمن ہوتے تو حضرت علی کی تعریف سننا بھی پسند کرتے۔ اب دیکھیے حضرت امیر معاویہ کیا، ضرار الصداعی کو بلایا، فرمایا ان یصف لنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ او ضرار الصداعی، جدائی کے ایام گزر گئے، رائے ہماری مختلف چلتی آ رہی ہیں، جلدی کر، علی بن ابی طالب دنیا سے چلے گئے، اب میں امیر معاویہ کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی چند باتیں سنوں۔ تیرے ایام گزرے علی بن ابی طالب کے ساتھ، ذرا مجھے بتانا کیف علی ابن ابی طالب، ذرا میرے بھائی علی کی کچھ چند باتیں بتا دے۔ آج میں امیر معاویہ کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائی کی باتیں سنوں۔ کس کی باتیں سنوں؟ علی کی باتیں، اپنے بھائی کی باتیں سنو۔ پہلے میں نے بیان، رائے کا مختلف ہونا اخوت میں اثر انداز نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے امیر المومنین، میں چند باتیں بتاتا ہوں لیکن علی کی صفتیں کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کے تو اوصاف بڑے زیادہ ہیں، میں بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن میں چند باتیں جلدی تمہیں بتا دوں۔ کیف کان علی ابن ابی طالب واللہ بعید المدی، واللہ بعید المدی شدید القوى یقول فصلا یحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحکمة من نواحیه ویستوحش من الدنیا وزہرتها وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَوَحْشَتِهِ يُعْجِبُهُ مِنَ اللِّبَاسِ مَا قَصَرَ وَمِنَ الطَّعَامِ مَا خَشَنَ وَمِنَ الطَّعَامِ مَا خَشَنَ وَيُقَرِّبُ الْمَسَاكِينَ وَيُعَزِّمُ أَهْلَ الدِّينِ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ أَحَدُنَا يَسْتَسْأَلُهُ فَيُجِيبُنَا وَإِذَا اسْتَنبَأْنَا فَيُنَبِّئُنَا رحمہ اللہ تعالی۔ لمبی باتیں کی ہے، کہنے لگا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میں تمہارے سامنے ذکر کر دوں علی بن ابی طالب کے بارے میں، وہ کون ہے؟ واللہ بعید المدی، اللہ کی قسم اتنا دور اندیش رائے والا بندہ میں نے دیکھا کوئی نہیں۔ بے شک، واللہ بعید المدی وشدید القوی، اتنا بڑا طاقت والا بندہ میں نے دیکھا نہیں، تو خیبر کے مقام پہ کیا ہوا تھا؟ مرحب نے جب کہا نا کہ میں شیر ہوں، میرا کوئی مقابلہ، نہیں کر سکتا۔ حضرت علی نے پتہ کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا،
او فیہم بالکیل فیہ سندرا، او تیرا نام اگر مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، او جنگل میں شیر ایک ہوتا ہے، واہ واہ، جو ایک شیر ہوتا ہے سارے جانور اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس ایک شیر جس وقت دار دار آواز نکالتا ہے سارے جانور اس کی آواز سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اسی لیے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جس وقت میں علی آواز نکالتا ہوں، اللہ کی قسم و مرحب جیسے ہزاروں لوگ بھی ہوں وہ علی کی تلوار سے بچ سکتے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، تو اس لیے ذرا صدائی کہنے لگا لوگو واللہ بعید المدی، وہ اتنا دور اندیش میں نے علی جیسا کوئی بندہ دیکھا، وشدید القوا، وہ علی سے بڑھ کے زیادہ قوت والا بندہ میں نے دیکھا۔ وَيَقُولُ فَصْلًا، علی کی باتیں فیصلہ کن ہوتی ہیں، علی کی باتیں فیصلہ کن ہوتی ہیں۔ وَيَقُولُ فَصْلًا وَيَحْكُمُ عَدْلًا، علی کے فیصلے عدل پہ مبنی ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، فرمایا علی کے فیصلے عدل پہ مبنی ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَوْحِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا، او دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی مال دولت، دنیا کی حکمرانی سے علی ڈرنے والا ہے۔ دنیا کی جو زیب و زینت ہے اس کی طرف علی راغب ہوتے کوئی نہیں۔ فرمایا وَيَسْتَوْحِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا، علی کو مانوس کیا چیز کرتی ہے؟ وَيَسْتَانِسُ بِاللَّيْلِ وَوَحْشَتِهِ، کہنے لگا جس وقت رات کا اندھیرا بڑھتا جاتا ہے علی زیادہ مانوس ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان کس سے؟ اللہ، مخلوق سے نہیں، سبحان کس اللہ، سے مانوس ہوتا ہے؟ اللہ سے۔ تو کیا حضرت علی کہتے ہیں جس وقت اندھیرا چھانے لگتا ہے، اندھیرا زیادہ ہو جاتا ہے، حضرت علی رکوع میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم لک رکعت وبک آمنت وانت ربی، رکع وجہی ورکع شعری ورکع سمعی وبصری ولحمی وعظمی وجسمی وجسمی وجسدی، اللہم لک سجدت انت ربی تقبل منی انت السمیع العلیم، وسجدت لک وسجد لک کل شیء، سجد للذی وجہی خلق وشق سمعہ وبصرہ وشق سمعہ وبصرہ انت ربی تبارک اللہ احسن الخالقین۔ سبحان اللہ، یہ رکوع نفلی رکوع میں حضرت علی پتہ کیا فرمایا؟ اللہ میں رکوع تیرے سامنے کرتا ہوں، یہ ہے عقیدہ علی کا۔ سبحان اللہ، اللہ میں رکوع تیرے سامنے کرتا ہوں، صرف میں نہیں، رکع وجہی، میرا چہرہ بھی صرف تیرے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ میں علی کا چہرہ صرف تیرے سامنے جھکتا ہے، میری آنکھیں تیرے سامنے جھکتی ہیں، میرے کان تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ ورکع وجہی ورکع لحمی وعظمی وشعری وجسمی وجسدی، اے اللہ میرا ایک ایک بال تیرے سامنے جھکتا ہے، تیرے جلال کی قسم ہے جب سے میں علی ہوش میں آیا ہوں، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے اس وقت سے لے کے تیرے جلال کی قسم ہے ایک لمحے کے لیے بھی کسی غیر کے سامنے جھکا نہیں ہوں۔ یہ ہے علی کا مذہب۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ تقبل منی انت السمیع العلیم، سبحان اے اللہ، اللہ سننے والی ذات تیری ہے، بے شک، تیرے علاوہ جو چلے جائیں وہ سنتے، نہیں نبی ہو تو سنتا،
ولی ہو تو سنتا، پیر ہو تو سنتا، راہب ہو تو سنتا، ملک ہو تو سنتا، ملائکہ ہوں تو سنتے، جنات ہوں تو سنتے، اولیاء ہوں تو سنتے، اتقیاء ہوں تو سنتے، تائبین ہو تو سنتے۔ اللہ کریم کے علاوہ دور نزدیک سے سننے کی طاقت کسی میں موجود کوئی نہیں۔ انت السمیع العلیم، اللہ سننے والی ذات صرف تیری ہے۔ یہ ساری لمبی باتیں کر کے پھر فرماتے ہیں سجدت سجد وجہی للذی خلق وشق سمعہ وبصرہ، اے اللہ میں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں، بے شک میری آنکھوں کو بصارت تو نے دی ہے، بے شک میرے کانوں کو سماعت تو نے دی ہے، مجھے عقل دماغ تو نے دیا ہے، میرے ہاتھوں میں قوت تو نے دی ہے، میرے پاؤں میں چلنے کی طاقت تو نے دی ہے، سارا کچھ تو نے دیا ہے، عبادت کا حق بھی تیرا ہے، اس لیے میں سجدہ تیرے سامنے کرتا ہوں۔ میرا کام ہے سجدہ کرنا، تیرا کام ہے قبول کرنا، میں اپنا کام نہیں چھوڑتا میرا اللہ، تو اپنا نہیں چھوڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ضرارت صدائی حضرت امیر معاویہ کے سامنے بیٹھ کے کہنے لگا، اے امیر المومنین، یقول فصلا، علی کی باتوں میں دو ٹوک فیصلے ہوتے ہیں، علی کی باتیں دو ٹوک ہوتی ہیں، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا، اس میں کذب نہیں ہوتا، اس میں رعایت نہیں ہوتی امیر کی، اس کے اوپر زور نہیں ڈالا جاتا غریب کے اوپر۔ یقول فصلا وَيَحْكُمُ عَدْلًا، وہ لوگوں کے درمیان فیصلے جو ہے علی عدل سے کرنے والے ہیں۔ وَيَسْتَوْحِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا وَيَسْتَانِسُ بِاللَّيْلِ وَوَحْشَتِهِ، فرمایا دنیا کی زیب و زینت سے علی دور رہتے ہیں، اور رات کی وحشت میں، رات کے اندھیروں میں علی اللہ کریم سے مانوس ہوتے ہیں۔ وَيُعْجِبُهُ مِنَ اللِّبَاسِ مَا قَصَرَ، کہنے لگی اگر لباس کی بات ہو تو علی اپنے لباس کے لیے کپڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں اگر لباس کے بارے میں بتاؤں تو علی اپنے لباس میں کپڑا بڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں۔ یوجبہ من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، وہ علی ہے جو روکھا سوکھا بچا کھانا کھا کے گزارا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، وَمِنَ الطَّعَامِ مَا خَشَن، خشن کہتے ہیں کھردری چیز کو، جس وقت روٹی کے ٹکڑے لوگ ڈال دیتے ہیں، جو کوئی بچوں سے کھانا پینا بچ جاتا ہے لوگ خشک کر دیتے ہیں۔ وَمِنَ الطَّعَامِ مَا خَشَن، جس وقت وہ روٹی کے ٹکڑے سوکھ کے خشک ہو جاتے ہیں جو لوگ کھانا پسند نہیں کرتے، ادھر امیر المومنین علی وہ سوکھے روٹی کے ٹکڑے کھا کے گزارا کرنے والا۔ سبحان اللہ، فَمِنَ الطَّعَامِ مَا خَشَن، کہتا ہے وہ سخت قسم کا کھانا کھا کے گزارا کرنے والا علی بن ابی طالب ہے۔ اور فرمایا وَيُقَرِّبُ الْمَسَاكِينَ، جو مسکینوں کو قریب کرتا ہے علی۔ وَيُعَزِّمُ أَهْلَ الدِّينِ، فرمایا جو دین والے علماء کی بڑی تعظیم کرتا ہے، ان کی بڑی قدر و قیمت کرتا ہے۔ اٹھ کے علی بن ابی طالب اپنے بستر پہ علماء کو بٹھانے والے بندے ہیں۔ وَيُقَرِّبُ الْمَسَاكِينَ، فرمایا مسکینوں کا خیال کرنے والے، علماء کی تعظیم کرنے والے، لوگوں پہ شفقت کرنے والے۔ وَبِحُسْنِ الْجِوَارِ، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ وَبِحُسْنِ الْجِوَارِ، فرمایا وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، علی بن ابی طالب ایسے روتے ہیں جیسے ایک معصوم بچہ 3 دن سے اپنی ماں سے بچھڑ جائے، جس طریقے سے وہ بچہ سسکیاں بھر کے روتا ہے رات کے ٹائم پہ علی بن ابی طالب وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينَ، اس طریقے سے علی بن ابی طالب روتے ہیں۔ کہنے لگے وَطَوِيلُ الْفِكْرَةِ وَطَوِيلُ الْفِكْرَةِ لَا يَزِيلُ الْعَبْرَ، اور علی بن ابی طالب کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کے ایسے ان کے رخساروں کے اوپر نشان پڑے ہیں جیسے کسی نے قلم کے ساتھ یوں لکیریں لگائی ہیں، ایسے فرمایا علی بن ابی طالب کے رخساروں کے اوپر آنکھوں آنسوؤں کے مسلسل بہہ بہہ کے نشان پڑ گئے۔ وَطَوِيلُ الْفِكْرَةِ
اور علی کی سوچیں بڑی لمبی ہوتی تھی، علی کی سوچیں بڑی لمبی ہوتی تھی، فَأَحَدُنَا يَسْتَنْبِئُنَا، علی تو ایسے تھے اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے، اگر کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو علی ایسے جواب دیتے ہیں جیسے کہ علی نے پہلے سے جواب تیار کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی بندہ خبر پوچھتا ہے تو حضرت علی اس کو فوری بتا دیتے ہیں، اگر کوئی قرآن کے بارے میں پوچھے تو علی جواب دیتے ہیں، اگر کوئی محمد کی حدیث کے بارے میں پوچھے تو علی جواب دیتے ہیں، اگر کوئی قضاء کے بارے میں پوچھتے ہیں تو علی جواب دیتے ہیں، اگر کوئی فقہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو علی جواب دیتے ہیں، اگر کوئی قانون کے بارے میں پوچھے تو علی جواب دیتے ہیں، اگر کوئی آداب کے بارے میں پوچھتا ہے تو علی جواب دیتے ہیں، اگر کوئی سیر کے بارے میں پوچھتا ہے تو علی جواب دیتے ہیں، اگر کوئی غزوات کے بارے میں پوچھتا ہے تو علی جواب دیتے ہیں۔ وَالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ أَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لمبی باتیں حضرت امیر معاویہ کے سامنے کر رہے ہیں، اور بھی بڑی باتیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے پتہ ہے فرمایا رحم اللہ رحمک اللہ یا ابا الحسن، سبحان اللہ، او میرا بھائی علی، او حسن کا والد، او حسین کا والد، اللہ کی قسم او سدائی جیسے تو بیان کرتا ہے علی ایسے ہی تھے، سبحان اللہ، سبحان جیسے تو نے بیان کیا ہے اللہ کی قسم علی ایسے ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو دشمن کی کوئی تعریف برداشت کرتا ہے؟ نہیں، اب بس آخری بات، ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ ایک آدمی جو اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کرے وہ بڑا مجرم ہے، یا کہ وہ آدمی جو ہاتھ سے قتل بھی نہ کرے، قتل کرنے کا کسی کو حکم بھی نہ دے، قاتلوں کو ملامت بھی کرے، وہ بڑا مجرم ہے یا اپنے ہاتھ سے قتل کرنے والا بڑا مجرم ہے؟ ہاتھ سے قتل کرنے والا بڑا مجرم۔ ایک آدمی باپ کو قتل کرتا ہے، ایک بیٹے کو قتل کرتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، اس نے حضرت علی کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا، یہ بڑا ظالم ہے نا، بڑا ظالم ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے علی کو قتل کیا ہے۔ یزید کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، اب کیا یزید نے حضرت حسین کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے؟ نہیں، کیا قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ نہیں، کیا جن لوگوں نے قتل کیا ہے ان کے ساتھ جو ہے یزید راضی ہوا ہے؟ نہیں، ان کے اوپر لان تان کی ہے، ان کو ملامت کی ہے، پھر ساری لان تان یزید کے لیے کیوں رہ گئی؟ تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم کو بھی کچھ حصہ دیا کرو، اس نے تو اپنے ہاتھ سے علی کو قتل کیا ہے، اور یزید نے تو اپنے ہاتھ سے قتل بھی نہیں کیا، قتل کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، قاتلوں کو اس نے ملامت کی ہے، پھر بھی سارا نزلہ زکام یزید پہ گرتا ہے۔ ادھر قتل کرنے والا ظالم عبد الرحمن ابن ملجم ہے، اس کو کوئی آدمی کچھ بھی نہیں کہتا، یہ تو بڑا قاتل ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے علی کو قتل کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یزید بری الذمہ ہے، یزید کے دور حکومت میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، یہ نواسہ رسول ہیں، ان کی شہادت میں اشارتاً یقینایتاً جو بندہ بھی شریک ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا ضرور دے گی، بے شک، بے شک، جو بھی شریک ہوا ہے۔ لیکن ادھر بھی تو دیکھو نا، علی کو قتل کرنے والا جو ہے اس نے 1000 دفعہ تلوار بگو کے رکھی، اپنے ہاتھ سے علی کو قتل کیا، یہ بڑا مجرم نہیں ہے؟ بڑا مجرم، اس ظالم نے، یہ بڑا مجرم ہے۔ اب دیکھو میں یہ کیوں نہیں اس کے اوپر لوگ باتیں کرتے کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم پہلے ساتھی رہا ہے حضرت علی کا، بے شک، یہ حضرت علی کا پہلے، ساتھی رہا، حضرت علی کا پہلے، ساتھی رہا، او بعد میں پھر یہ جو ہے یہ بچھڑ گیا نا۔ باہر کے جو قاتل ہے علی کا وہ بڑا مجرم ہے، بے شک، اور جو لوگ حضرت حسین اور خاندان نبوت کے قتل میں شریک ہوئے ہیں اللہ کریم ان کو ضرور سزا دیں گے، بے شک، جو بھی آدمی شریک ہوا ہے جس طریقے سے بھی شریک ہوا۔ اب یاد رکھ، لیکن اہم چیز کیا ہے؟ محبت کر سارے صحابہ سے، محبت کر سارے صحابہ، سارے صحابہ سے،
جس طرح ہم حضرت علی سے محبت کرتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک علی سے محبت نہ ہو۔ ہر اس بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ سارے صحابہ سے محبت نہ کرے۔ بے شک بے شک المستطرف فی کل فن المستطرف، ابو شہاب احمد ابن محمد ابن احمد ابو الفتح الاشبہی، اس کی کتاب ہے، اٹھا کے دیکھ، اس نے کیا باتیں، 2-3 باتیں کی ہیں اس نے کہتا ہے کہ صحابہ کی جماعت کو معمولی نہ سمجھنا، اللہ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ بے شک بے شک ایسے صحابہ آدم سے لے کے قیامت تک اللہ نے پیدا نہیں کیے۔ اللہ یہ کوئی ان کو معمولی جماعت نہ سمجھ۔ اللہ کہتا ہے اگر تو اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہے تو صحابہ کے ایمان کی حفاظت کا دائی بن کے رہ۔ اللہ اگر تو صحابہ کے ایک ادنا صحابی کے ایمان میں بھی شک کرے گا تو سمجھ تیرا ایمان تیرے دل سے ختم ہو چکا ہے۔ انی احب ابا حفص وشیتہ، انی احب ابا حفص وشیتہ کما احب عتیقا صاحب الغار، انی رضیت علیٰ قدوۃ علما وقد رضیت علیٰ قدوۃ علما وما رضیت بقتل الشیخ فی الدار، کل الصحابۃ ساداتی ومعتقدی فہل علی بہذا القول من عاری۔ کہنے لگا وہ اللہ کی قسم میری آنکھوں میں تڑپ رہتی ہے محمد کے صحابہ کو دیکھنے کی۔ کہتا ہے ان دیواروں پہ، ان راستوں پہ، ان علاقوں پہ، ان میدانوں میں چلتا پھرتا رہتا ہوں کہ کاش کہ مجھ سے کہیں وہ مٹی کا ذرہ مل جائے جس ذرے کے اوپر عمر کا پاؤں آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انی احب ابا حفص وشیتہ کما احب عتیقا صاحب الغاری۔ کہنے لگا میں عمر سے محبت کرتا ہوں، جب میں میدانوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل گیا مجھے عمر تو ملے کوئی نہیں تھے، عمر تو دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کی قسم پھر میں دیکھنے لگا کون بندہ ہے جو عمر کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتا پھر میں نے اس بندے سے محبت کرنی شروع کی ہے جو عمر کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ انی احب ابا حفص وشیتہ کما احب عتیقا صاحب الغار۔ کہتا ہے میں محمد کے غار والے ساتھی عتیق ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے وہ تو سارے صحابہ کا امام ہے ابو بکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقد رضیت علیٰ قدوۃ علما وما رضیت بقتل الشیخ فی الدار۔ کہنے لگا میں علی سے بڑا خوش ہوں، میں علی سے بڑا راضی ہوں۔ کیوں؟ قدوۃ علما، اس لیے کہ علی بن ابی طالب تو ایک علم میں ایک نمونہ تھے، دنیا میں چلتے پھرتے علم کا ایک نمونہ تھے علی۔ وقد رضیت علیٰ قدوۃ علما وما رضیت بقتل الشیخ فی الدار۔ وہ جو عثمان شیخ گھر میں شہید ہو گئے، لیکن میں اس بات پہ راضی کوئی نہیں کہ عثمان کو مظلوم طریقے سے شہید کیا گیا ہے۔ آگے کہنے لگا کسی ایک سے محبت نہ کر، کل الصحابۃ ساداتی و معتقدی، سبحان اللہ۔ کل الصحابۃ ساداتی و معتقدی فہل علی بہذا القول من عاری۔ کہنے لگا اللہ کی قسم سارے صحابہ میرے سردار ہیں، سارے صحابہ میرے سادات ہیں، میرا ایمان اس وقت تک بچتا کوئی نہیں جب تک میں بلال سے لے کے صدیق تک محبت نہ کر لوں۔ سبحان اللہ۔ میرا ایمان بچتا نہیں جب تک میں کسی ایک ادنا سے لے کے صحابی سے محبت نہ کر لوں۔ صحابہ کی محبت جو ہے یہ میرے ایمان کا بچاؤ ہے، میں صحابہ کے ایمان کی حفاظت کا دائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان کی حفاظت کی ہے۔
كل الصحابة ساداتي ومعتقدي فهل علي بهذا القول من عاري سبحان اللہ سبحان اللہ 21 رمضان آج کے دن حضرت علی بن ابی طالب کی شہادت ہوئی. اب یہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے. تمہارے پاس باقی چند دن باقی رہ گئے ہیں یہ رمضان کی. اللہ کا مہمان تمہارے پاس آیا ہے. جتنی بھی تم سے ہو سکے اس اللہ کے مہمان کی قدر و قیمت کر لو. ان ایام کو غنیمت سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو اور اپنے گناہوں کی تلافی بھی کرواؤ. آخر دعوانا